ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور ان کی خاص ایکسپرٹیز ہیں چلڈرن آئی ڈیزیزز میں اور لیزر سرجری میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ آپ لوگ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنی آنکھوں کے اور چشم کے مسائل بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے اور اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ورلڈ سائٹ ڈے جو ہم مناتے ہیں، ایک تو ہم اویئرنیس کے لیے مناتے ہیں، لیکن اگر ہم اویئرنیس سے آگے تھوڑا سا بڑھ جائیں، کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں آنکھوں کی جو کہ ہمارے ریجن میں بہت پریویلنٹ ہیں؟ اس وقت ساری دنیا میں جو مین پرابلم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو، ینگ لوگوں کو چشمے لگ رہے ہیں، اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ مائیوپیا، یا اس کو لے ٹرمز میں ہم شارٹ سائٹڈنس بھی کہتے ہیں۔ یہ 50 سال پہلے ہارڈلی اسکول میں جو بہت پڑھاکو بچے ہوتے تھے ان کو چشمے لگتے تھے، 40 میں سے ایک، ٹھیک ہے نا جی، 10% وہ کہتے تھے کہ پریولنس تھی۔ وہی چیز ابھی ویسٹ میں، یورپ میں 50% آف ایڈلٹس، ینگ ایڈلٹس کو چشمے لگ گئے ان میں یہ، اور ایسٹ ایشیا جو سنگاپور، چائنا، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، وہاں پہ اس کا پریولنس 90% سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ہمارے کیا رات کو نہ سونا، دیر سے سونا، اندھیرے میں پڑھائی یا موبائل دیکھنا، کیا ہے وجوہات؟ ایسٹ ایشیا میں ویسے بھی ان کی آئی کا سٹرکچر بھی از اے فیکٹر، بٹ مینلی جو اسٹڈیز میں ہائی لائٹ ہوا، انہوں نے بڑا ریپڈلی اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ بڑا وہ دیا، اور وہی ہوا کہ دیر ٹائمز ان فرنٹ آف اے بک جو تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا۔ اچھا، تو بائی دا ٹائم انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھئی ہمارے تو بچوں کو بڑے تیزی سے نظر خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ چشمے لگ رہے ہیں، تو پھر اس پہ ریسرچ ہوئی تو انہوں نے پروف کیا کہ ہاں، جیسے کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بہت زیادہ مت پڑھو، چشمے لگ جائیں گے، نظر خراب ہوتی ہے، تو وہی ہوا۔ یہ تو آپ نے پاکستان کے بچوں کو بھی بتا دیا کہ بہت زیادہ مت پڑھو، چشمے لگ جائیں گے۔ تو ابھی وہ بہت زیادہ گیجٹس استعمال کر رہے ہیں نا، اس یہ تو ڈبل کووڈ میں ایجوکیشن ٹرن ٹو ڈیوائسز، تو وہ آلریڈی بڑے پرون ہو رہے تھے ٹورڈز گیجٹس، تو وہ مجبوری ہو گئی۔ صحیح ہے۔ تو ورلڈ میں جو پہلے اگر وہ کہہ رہے تھے کہ جی سپیڈ جو ہے ہر سال تقریباً 0.5 کسی کا نمبر بڑھتا ہے، تو وہ 1 بڑھنے لگا۔ اچھا، صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ مائیوپیا جو ہے، ایک تو یہ چیز بوم پہ ہے آج کل، اس کے علاوہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جو بلائنڈنس کاز کرتی ہیں یا نظر کی کمزوری کاز کرتی ہیں؟ کیا یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے؟ مائیوپیا بڑا ایکسٹریم، جو بہت سیویئر ہو تو تب بلائنڈنس کاز کرتا ہے، ادروائز اس سے ویژول امپیئرمنٹ ہوتی ہے، صحیح ہے، جو کہ چشموں سے کریکٹ ہو جاتی ہے، کانٹیکٹ لینزز سے وغیرہ۔ جو اس کے علاوہ جو بہت پریولنٹ ہے خاص طور پہ ایڈلٹس میں ہمارے، وہ سفید موتیا، جسے ہم کیٹریکٹ کہتے ہیں۔ ایڈلٹس میں ہو گئی ہے؟ ایڈلٹس میں سفید موتیا، جس کو کیٹریکٹ ہم کہتے ہیں نا، سفید موتیا ہو جاتا ہے ان کا۔ صحیح ہے۔ تو وہ تو پھر اس کا تو کوئی پریونشن نہیں ہے، وہ ہوتا ہے، سب کو ہوگا، اور اس کا تو پھر علاج کرنا پڑتا ہے، آپریشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایڈلٹس میں اور بھی ڈیزیزز ہیں، فار ایگزامپل آج کل گلاکوما کافی کامن ہو گیا ہے، جو کالا موتیا جسے کالا موتیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایج کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے اگر ٹائم پہ ڈائگنوز ہو اور ٹریٹ ہو تو پھر اس سے بلائنڈنس نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوگی تو پھر نہیں وہ کریں گے، پھر بلائنڈنس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سفید موتیا جو ہے وہ ایڈلٹس میں ہوتا ہے اور کالا موتیا زیادہ تر بڑی ایج کے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن دونوں قابل علاج ہیں اگر ٹائملی اس کا پتہ چل جائے۔ ہاں جی۔ اور اب ایک جو بہت زیادہ ہمارے انفارچونیٹلی اس ریجن میں ہو رہا ہے، ڈائبٹیز بہت کامن ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بلائنڈنس، اس کی وجہ سے دے نیڈ ریگولر اسکریننگ، ریگولر چیک اپس، اور وہ ٹائم پہ نہ ڈائگنوز ہو، نہ ٹریٹ کریں تو وہ پھر irreversible بلائنڈنس ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ عامر ہیں سیالکوٹ سے۔ السلام علیکم عامر۔ وعلیکم السلام میم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ عامر صاحب کیا پوچھیں گے؟ چشمے لگاتے ہیں؟ جی چشمہ لگا رہا ہوں، مسلسل 2 سال سے میں چشمہ یوز کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو میری چشمے کے باوجود بھی نظر بہت ویک ہے، گرتی جا رہی ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے جو ہے نا الشفا ہاسپٹل اس میں بھی چیک اپ کروایا ہے, کافی جگہ سے چیک اپ کروایا ہے, لیکن دن ب دن جو ہے نا وہ گرتی جا رہی ہے. اس کا کوئی سلوشن ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے اگر سوال پوچھنا چاہے ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا کہ 2 سال سے. آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری ایج 26 ہے. 26. اس ایج میں تو ویسے نظر خراب نہیں ہونی چاہیے انلیس کہ آپ جینیٹیکلی ڈسپوزڈ ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں بھی پیرنٹس بھی چشمے لگاتے تھے ینگ ایج سے. جی میرے پیرنٹس میں صرف مجھے یہی جو ہے نا میں ہی لگا رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں یوز کرتا. اچھا, تو وہ آپ کو انہوں نے کیا کہا کہ ریزن کیا ہے, وائی ریپڈلی آپ کی پروگریشن ہو رہی ہے؟ سر میرا جو ہے نا وہ 2-2.5 سال سے پہلے نا میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جس کی وجہ سے مجھے نا دماغ میں چوٹ آئی تھی. اس کے بعد میری نظر دن ب دن ویک ہوتی گئی, بہت زیادہ ویک ہو گئی ابھی تو. اچھا, آپ کا پھر وہ الگ ریزن ہے نا, وہ تو برین کی وجہ سے آپ کو جو انجری ہوئی ہے آپ کی نروز پہ زور پڑا ہے, تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ کہ آپ کی نظر اس وجہ سے. چشموں کا نمبر تو آپ کا نہیں بڑھ رہا نا, آپ کی نظر کم ہو رہی ہے. ہاں نمبر سیم ہی ہے, نمبر میں 3 نمبر یوز کر رہا ہوں, بہت موٹے شیشے ہیں. جی. تو یہ کیا کس قسم کا کیس ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ وہ جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, انجری ٹراما کی وجہ سے, انجری کی وجہ سے. تو اب ان کا کیا, وہ جو ڈیمیج ہو جاتی ہیں وہ ریکور نہیں ہوتا, بعض دفعہ پروگریسو بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کا سکین وغیرہ انہوں نے کیا تھا, کوئی اور ریزن نہ ہو؟ اچھا کالر ڈراپ ہو گئے ہیں, لیکن اگر سکینز وغیرہ نہیں ہوئے تو سکینز مزید کرائیں, اور جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کو پھر آپ دکھائیے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے, مزید پتہ چلے گا. لیکن تو یہ اس قسم کے ٹراماز یا انجری سے اگر کوئی کاز ہوتی ہے بلائنڈنس, تو وہ نہیں ریورس ہو سکتی انلیس آپ اس کاز کو ڈیل کریں. جیسے برین ڈیمیج ریورس نہیں ہوتا نا, اس آئیز آر اے ڈائریکٹ کمیونیکیشن آف دا پروجیکشن آف دا آئی آف دا برین, جو نروز ہیں آپ کی. صحیح ہے, وہ جو برین جیسے بیہیو کرتا ہے اس طرح آپ کی آئی کی نروز بھی, جو آپٹک نرو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیزی آئی کیا ہوتی ہے؟ ہاں لیزی آئی یہ ہے کہ جن کا نارملی یا سکوینٹ ہو ارلی ایج میں جو ڈائگنوز نہ ہو, یا دونوں آنکھوں کی چشموں کے نمبر میں فرق ہو جو کریکٹ نہ کیا تھا. تو جو لیزی ایک آئی جس کا نمبر زیادہ تھا یا جس میں سکوینٹ ہے, تو وہ آہستہ آہستہ برین اس کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے. اچھا, تو اس کو ہم ٹیکنیکلی ایمبلائیوپیا کہتے ہیں, لیکن لے ٹرمز میں لیزی آئی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کی وہ پھر ٹریٹیبل ہے؟ تو آف کورس اگر چشمے اس کو چاہیے تو چشمے لگائے گا, اور سکوینٹ ہے تو اس کو اگر چشموں سے نہیں کریکٹ ہوتا پھر سرجری ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے تو آئی پیچ لگایا ہوتا ہے. پیچنگ جی وہ بھی بہت ضروری ہے. جی ورلڈ سائٹ ڈے 13 اکتوبر کو منایا جاتا ہے, اور ہم بھی اسی حوالے سے آج بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی نظر کو بلائنڈنس سے بچائیں, اپنی آنکھوں کو بلائنڈ ہونے سے بچائیں, یا اپنی آئی سائٹ یا نظر کو ضائع ہونے سے بچائیں. ڈاکٹر صاحب اب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر بچے کو اینک لگ گئی یا بڑے کو بھی اینک لگ گئی تو وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اینک ہے لگا لو, ایک آپ کو ایڈ ملی ہوئی ہے, آپ اینک لگائیں اور اپنی زندگی جاری رکھیں. تو کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں اور اپنی نظر کو ضائع ہونے سے بچائیں؟ ایک تو مسکنسیپشن بعض پیرنٹس کی یہ ہوتی ہے کہ بس چشمے لگ گئے کچھ مدت کے لیے پھر بس ہٹ جائیں گے. دیٹس ویری ریئر. اچھا, یوزولی جو آج کل جیسے ابھی پہلے بتایا کہ مائیوپیا کا جو بتایا وہ ٹائم کے ساتھ انکریز ہو سکتا ہے, کم ہونا اس کا بہت ریئر ہے. چاہے ڈائٹ بھی آپ لے لیں, گاجر کے جوس پی لیں آپ. ہاں جی بالکل. اور اگر تو جیسے فیملی میں ہے تو پھر بہت تیزی سے بھی بڑھ سکتا ہے, وچ کین کاز بلائنڈنس. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, اس کمپلیکیشنز اس سے ہو سکتی ہیں. پھر دوسرا جو ہے بعض بچوں کو ارلی ایج میں جو چشمے لگتے ہیں وہ جن کا سکوینٹ ہوتا ہے یا بھینگا پن ہوتا ہے جی, تو وہ اس کے کنٹرول کے لیے لگتے ہیں کہ وہ ان کا, اور نارملی ان میں بہت بچوں میں دونوں آنکھوں کے اس میں فرق بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ ریگولر چشمے نہیں پہنتے یا جو بھی ہے, تو وہ ایک
ایک آئی ان کی تقریباً میں بھی نارمل ہو، دوسری نارمل نہیں ہوتی ہے، تو وہ نارمل آئی سے چونکہ صحیح نظر آتا ہے تو وہ چشمے نہیں پہنتے ہیں، اور وہ جو دوسری آئی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی نظر کم ہوتی جاتی ہے. سو الٹیمیٹلی ایک تو ان کی دس ول افیکٹ ان کی جسے کہتے ہیں بائنوکولر سنگل ویژن. اچھا. جو ایبلٹی ہے ہماری کہ ہم دونوں آنکھوں کو سائملٹینیسلی استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر ایک ہی آنکھ زیادہ کام کر رہی ہوگی؟ ایک آنکھ زیادہ کام کر رہی ہے، دوسری کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. وہ آپ کو جو وہ بائنوکولر سنگل ویژن ہے جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے ڈیپتھ پرسیپشن کا، وہ پھر آپ لوز کر جاتے ہیں. صحیح ہے. اور آج بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی بائنوکولر سنگل ویژن ہو، جیسے ایئر لائن پائلٹس ہیں یا ایسی انڈسٹریز جیسے مائکرو چپس آج کل انڈسٹریز ہیں، وہ مائکروسکوپس پہ کام کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو اب اس کی پریونشن پھر کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آپ نہ موبائل فون یا ٹیبلٹس کا استعمال جو ہے وہ ترک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ویسے اس میں تھوڑا گورنمنٹ کا بھی وہ آتا ہے. باہر تو سٹینڈرڈ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک آئی ٹیسٹ یا پیڈیاٹریشین جو بچوں کا ڈاکٹر ہے وہ کرتا ہے، چلڈرن اسپیشلسٹ، یا پھر وہ ایک آپٹیشن کرتے ہیں کہ جی اس کا نظر دونوں آنکھوں کی ایکول ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے. پھر ایک مینڈیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں، پری اسکول ٹیسٹ. پھر اسکول میں بھی ریگولر ٹیسٹ ان کے ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ایک وہ ہوا نا کہ بچوں کی آئی سائٹ ٹیسٹنگ کریں. جی وہ ریگولر، یہ چیز مینڈیٹری ہے ان کے اس میں. بچوں کا تو بلکہ وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پھر گورنمنٹ سے وہ نہیں پے کرتے، گورنمنٹ پے کرتی ہے ان کے لیے. وہ سسٹم یہاں پہ انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ڈیولپ ہوا ہے. خیر اس کے علاوہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی جیسے بعض پروفیشنز ہیں جس میں کہ آپ کو آئی کی انجری کی خطرہ ہے، جیسے کہ اگر آپ کا کوئی ایسے ویلڈنگ وغیرہ والے تو اس میں آنکھ کو وہ جاتا ہے، یا پھر جو لیبررز ہیں جو پتھر توڑتے ہیں سڑک پہ، اب تو خیر اس طرح نہیں توڑتے، لیکن یا پھر جو مائننگ وغیرہ کرتے ہیں، مائننگ میں بھی ہوتا ہے، مائننگ بھی ہے، یا جو فیلڈز میں ہمارے فارمرز کام کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کو آئی انجریز کا بڑا وہ ہوتا ہے. تو وہ پروٹیکٹیو گلاسز کا کانسیپٹ ذرا ویک ہے ہمارے یہاں پہ، ذرا کافی ویک ہے سر. جب آئے گا تو آئے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر احمد شاہ لاہور سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ شفا، گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب. مجھے ڈاکٹر صاحب سے دو چھوٹے کویشچن ہیں. ایک کویشچن یہ ہے کہ میرے لاسٹ ایئر میں جو ہے نا نزدیک کی نظر جو ہے نا وہ کافی کمزور ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو مجھے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید میں لیپ ٹاپ پہ زیادہ دیر بیٹھتا ہوں اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کویشچن مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ کرنا تھا کہ جب میں اینک لگاتا ہوں، 2 اینک میں نے بنوائی ہوئی ہیں، اس میں شاید مجھے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جو جیسے قرآن صبح پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ تھک نظر آنے چاہیے یا سافٹ نظر آنے چاہیے؟ مطلب جب آپ پڑھتے ہیں قرآن چشموں کے ساتھ، گلاسز کے ساتھ، شارپ ٹون یا ہاں آپ لائن پہ رہیے گا سر. جی پہلی تو چیز وہ دوسرے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ کہ اس کے لیے سولوشن ایک ملتا ہے، مجھے نام بھول گیا، کہ ہم لیپ ٹاپ استعمال کرنے سے پہلے یا بعد میں یا رات کو یا ٹی وی دیکھنے کے مطلب کس وقت ہم وہ سولوشن استعمال کریں دوائی جو ہے نا تاکہ وہ نرم رہے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے؟ جی ڈراپس ہیں. اچھا ایک تو ان کا یہ ہے کہ صبح جب ان کی لاسٹ ایئر بہت تیزی سے کمزور ہوئی نظر، اور پھر اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو ورڈز کیسے اپیئر ہونے چاہیے آنکھوں؟ جی ہاں یہ تو نارمل چیز ہے کہ ایج 40 کے بعد جو ہوتا ہے لوگوں کو نزدیک کے چشمے لگ جاتے ہیں، وہ دیٹ از اے نارمل پروسیس. ہاں اس سے آپ کو جو آپ کا کریکٹ نمبر ہوگا اس سے آپ کو ظاہر ہے لکھائی کلیئر اور برائٹ نظر آئے گی، شارپ نظر آئے گی. صحیح ہے. اچھا سافٹ نہ ہو ذرا. ہاں میں بھی چشمے اگر پرانے بھی ہو جائیں تو اس میں بلر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسکریچ ہو جاتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے، تو اس لیے ریگولر وہ چینج کرنے چاہیے. صحیح ہے. اور کوئی سولوشن ہے جو آپ کمپیوٹر کے استعمال سے پہلے؟ یہ اگر بہت زیادہ ٹائم لیپ ٹاپ پہ اسپینڈ کر رہے ہیں نا تو اس سے وہ بلنک آپ کی جو بلنکنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
تو پھر آپ کو یہ ڈرائی آئیز کا فیل ہوتا ہے. تو یو کین یوز دا ڈراپ بیفور اور یو کین یوز اٹ آفٹر ورڈز. اس سے کوئی آپ کو جس طرح آپ کو کنوینئنٹ ہو. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب فائنلی ٹریٹمنٹس کیا ہیں ہمارے پاس اگر کسی کی نظر کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے, یا کسی ایک آنکھ کی کمزور ہے, کیا کریں؟ نارملی جو نظر کمزور ہے تو اس کے لیے چشمے ہی از اے گولڈ اسٹینڈرڈ. سیف ہے, ٹائم ٹیسٹڈ ہے, کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے اس کے. پین لیس ہے؟ ہاں جی. لیزر؟ نہیں میں تو چشموں کی پہلے. اچھا چشموں کی, ہاں ٹھیک ہے بالکل. اچھا. دوسری پھر اس کے بعد جو آپشن ہے وہ کانٹیکٹ لینزز کی ہے. تو آبویسلی وہ چھوٹے بچوں میں ذرا اس کا کیئر مشکل ہوتا ہے, تو اٹ از مینلی فار ایڈلٹس کہ وہ اپنا کیئر کر سکیں. اس کے بعد پھر آپشن جو 18 ایئرس منیمم ایج ہو اور جن کا چشموں کا نمبر سٹیبل ہو ایٹ لیسٹ آن 2 کنزیکٹیو وزٹس وچ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 6 months اپارٹ, پریفریبلی زیادہ ہو. لیکن بعض لوگ تو 21 کہتے ہیں کہ 21 سے پہلے لیزر سرجری نہیں کرنی چاہیے, تو وہ اس میں وہ پھر لیزر سرجری بھی ایڈوائز. وہ پین لیس ہے یا نہیں؟ ہاں اتنا آپ کہہ سکتے ہیں, اور ڈیورنگ سرجری تو اتنا کوئی خاص پین نہیں ہوتا, اس کے بعد آپ کو تھوڑا پین بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس کی میکسیمم ایج کیا ہے, کہاں تک آپ سرجری لیزر کرا سکتے ہیں؟ میکسیمم ایج سچ تو ہے نہیں, لیکن نارملی 40 کے بعد یا 50 کے بعد آپ کو اگر جیسے میں نے کہا سفید موتیا, تو پھر پہلے وہ ٹریٹ ہوگا پھر اس کی طرف آئیں گے. ہاں تو آپ بہتر ہے کہ پھر وہ ٹریٹمنٹ ہو رادر دین. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.